السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کی توحید یہ شیطانی توحید ہے یا رحمانی توحید ہے؟ یہ اصلی توحید ہے یا نقلی توحید ہے؟ کون سی توحید ہے؟ پہلے آپ ایک کلپ سن کر پھر خود فیصلہ کریں کہ اس کی توحید صحیح ہے یا غلط۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ایک بالکل بیلنس چیز ہونی چاہیے، یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا، تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا۔ نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے۔ ابن تیمیہ کا بھی یہی مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں۔ جو جتنی بات کتاب و سنت میں آئی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے، باقی اس میں کوئی ایسی اگزامپل بیان نہ کی جائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو ہو جائے۔ اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں لیکن بات میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا، تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا۔ نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے مرزا جونیئر کے دونوں موقف سن لے، دونوں طرح کی توحید بیان کرتے ہوئے آپ نے اس کو سن لیا، دیکھ لیا یہ کس طرح دغا بازی کرتا ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ مرزا جونیئر کی توحید یہ شیطانی توحید ہے یا رحمانی توحید ہے، قرآن و حدیث والی توحید ہے، انبیاء والی توحید ہے یا شیطان والی توحید ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کر کے سوچ بچار کر کے اس کے بعد آپ نے کومنٹس کرنا ہے کہ مرزا جونیئر کی توحید کیسی ہے۔ جو اب تک یہ پیٹتا رہا، روتا رہا، راگ الاپتا رہا کہ جو توحید میں نے بتائی ہے لوگوں کو، اس طرح کی توحید کسی نے نہیں بتائی، واقعی کسی نے نہیں بتائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، قرآن و سنت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو۔ اس لیے اس کے دھوکے سے بچیں، خود بچیں، اپنے ساتھیوں کو بچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ بندہ کس طرح دھوکے بازی کر رہا ہے، کس طرح فراڈ کر رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کے سادہ لو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، سب کے سامنے واضح ہو گیا۔ اس بندے کا مطلب جھوٹ بولنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو آپس میں لڑانا، فرقہ واریت پھیلانا، گھر گھر میں فساد ڈالنا، اور یہ توحید کے نام پر دیکھیے کس طرح یہ چکر دے رہا ہے، کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔